اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ میرے بھائیوں، میں نے آپ کے سامنے بڑی مشہور آیت پڑھی ہے قرآن کی، قرآن مجید کے 28ویں پارے کی آیت ہے، سورہ تحریم کی آیت نمبر 6 ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو مخاطب کیا ہے، مسلمانوں کو مخاطب کیا۔ کیا فرمایا اللہ نے؟ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو، اپنے پریوار کو، اپنے بال بچوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ آگ بڑی خطرناک ہوتی ہے۔ اگر کوئی آدمی آگ میں جل جائے، اس کی ڈیڈ باڈی کو کمزور دل اور دماغ کا آدمی دیکھ نہیں سکتا، جلی ہوئی لاش۔ اور آپ جانتے ہیں کہ دنیا کی جو آگ ہے، اس آگ سے 70 گنا زیادہ خطرناک آگ ہے جہنم۔ جلانے کے لیے دنیا کی آگ کافی ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے جہنم کے اندر جو آگ رکھی ہے وہ اس دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ خطرناک آگ ہے۔ اب ذرا سوچو کہ اس آگ میں جلنے والے کا کیا انجام ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو حکم دے رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو، تم اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ وقودھا الناس والحجارہ، دنیا کی آگ تو پیٹرول اور ڈیزل سے جلتی ہے، دنیا کی آگ تو لکڑی اور کوئلے سے جلتی ہے۔ وقودھا الناس والحجارہ، جہنم کی آگ کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے۔ جہنم کی آگ اگر جلے گی تو انسانوں سے جلے گی، جہنم کی آگ اگر جلے گی تو پتھروں سے جلے گی۔ دنیا میں کوئی مجرم اگر جیل میں چلا جائے تو پولیس والوں سے کچھ رشوت وغیرہ لے کر کے بھی اس کا کام چل جاتا ہے۔ دنیا میں اگر کوئی جیل میں چلا جائے، کوئی بڑا اپرادھی ہے، کوئی باہوبلی ہے، کوئی گنڈا ہے، تو جیل کے اندر وہ عیش و آرام کی زندگی گزارتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے ہماری جہنم کے اندر ایسا کوئی سسٹم نہیں ہے۔ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم، ہماری جہنم کے جو داروغہ ہیں، ہماری جہنم کے جو رکھوالے ہیں، ہماری جہنم کے جو چوکیدار ہیں، جو جیلر ہیں، وہ کسی کے ساتھ کوئی نرمی کرنے والے نہیں ہیں، وہ کسی کے ساتھ کوئی مربت کرنے والے نہیں ہیں، وہ پیسہ کھانے والے نہیں ہیں، وہ رشوت لینے والے نہیں ہیں۔ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم، وہ اللہ کے فرشتے ہیں، وہ اللہ کے حکم کے علاوہ کوئی اور کام کر ہی نہیں سکتے، وہ بڑے سخت ہوتے ہیں، بڑے کٹھور ہوتے ہیں۔ وہ جہنمیوں کے ساتھ کوئی دیا کا، کوئی رحم کا، کوئی کرپا کا، کوئی مربت کا وہ معاملہ نہیں کریں گے۔ جہنم سے بچو اور اپنے گھر والوں کو بچاؤ۔ آج ہمارا اپنے پریوار سے بہت محبت کرتے ہیں، اپنی بیوی سے ہم بہت پیار کرتے ہیں، اپنے بچوں سے ہم بہت محبت کرتے ہیں اور کرنا بھی چاہیے۔ دوپہر کو میں بنارس سے چلا، موبائل پر فون آیا، میری وائف کا فون آیا، چھوٹی بچی ہے میری 3 سال کی، اس کی ہاتھوں کی انگلیاں نائلون سے لگ کر کے اس کے ہاتھوں کی انگلیوں میں کچھ کٹ پڑ گیا۔ میں راستے میں ہوں، میں بنارس سے دور ہوں، صرف اتنا سننا تھا، فون کے اوپر میں تڑپ گیا، اور جیسے میں تڑپا ہوں اور باپ اپنی اولاد کے اوپر تڑپتا ہے،
اپنی اولاد کے ہلکی سی کھروچ آ جائے، باپ کو گوارا نہیں ہے، ماں کو گوارا نہیں ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، اللہ تعالی ہماری اسی محبت کو یاد دلا رہا ہے کہ اے ایمان والو، جب تم اپنے پریوار سے اتنی محبت کرتے ہو، جب اپنے بچوں سے تم اتنا پیار کرتے ہو، جب اپنی اولاد سے تم اتنا پیار کرتے ہو، اپنی اولاد کو ہلکی سی کھروچ بھی تم دیکھنا گوارا نہیں کرتے، تم برداشت نہیں کرتے۔ اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو، جس اولاد کی تم اتنی چنتا کرتے ہو کہ اس اولاد کی انگلی میں ہلکا سا کٹ آ جائے تو تم بے چین ہو جاتے ہو، اولاد کو بخار آ جائے تمہیں رات بھر نیند نہیں آتی ہے، اولاد کے پیٹ میں درد ہو تو ایسا لگتا ہے کہ تمہارے پیٹ میں درد ہے، تمہیں سکون نہیں ہے، تمہیں چین نہیں ہے۔ اے ایمان والو، تم اپنی اولاد کو، اپنے اہل و عیال کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے پریوار کو جہنم کی آگ سے بچانے کی فکر کیوں نہیں کرتے؟ آج بہت سارے ایسے باپ ہیں، ان کی آنکھوں کے سامنے ان کا جوان بیٹا نماز نہیں پڑھتا ہے، باپ کی پیشانی پر کوئی بل نہیں پڑتا۔ ماں کے سامنے اس کی جوان بیٹی رات کو 2-2 بجے موبائل پر کسی سے باتیں کر رہی ہے، ماں کو کوئی ٹینشن نہیں ہے، ماں کو کوئی فکر نہیں ہے۔ باپ کی آنکھوں کے سامنے بیٹا سگریٹ پھونک رہا ہے، باپ کو کوئی ٹینشن نہیں ہے، بیٹا غلط راستے پر جا رہا ہے، باپ کو کوئی فکر نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے اے ایمان والو، ایسا تم کیسے کر سکتے ہو؟ تم اپنے آپ اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ میں جاتا ہوا دیکھ کیسے سکتے ہو؟ اپنے بچوں کو، اپنے پریوار کو تم غلط راستے پر، جہنم کے راستے پر جاتا ہوا تم دیکھ کر کے کیسے برداشت کر سکتے ہو؟ اے ایمان والو، جب تم اپنی اولاد سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو اور تم اس بات کا اعلان کرتے ہو کہ تمہیں اپنی اولاد سے بہت محبت ہے، بہت پیار ہے، تو اے ایمان والو، قوا انفسکم واہلیکم نارا، وہ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچانے کا کام کیوں نہیں کرتے؟ اللہ کے نبیوں کو دیکھو، اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے اگر سب سے زیادہ اپنے بندوں میں کسی کو مقام دیا ہے تو اپنے نبیوں کو دیا ہے، لیکن اللہ کے نبیوں نے بھی اپنے بچوں کو، اپنے پریوار کو جہنم سے بچانے کی پوری کوشش کی۔ حضرت نوح علیہ السلام کو دیکھو، نوح علیہ السلام اس دھرتی کے اوپر حضرت آدم کے بعد آنے والے دنیا میں سب سے پہلے رسول ہیں حضرت نوح علیہ السلام، بہت بڑے پیغمبر ہیں، 950 سال تک اللہ کے دین کی دعوت دیتے رہے، لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے رہے، لوگوں کو شرک سے منع کرتے رہے، شرک سے روکتے رہے۔ آخر میں جب یہ دیکھ لیا میری قوم کے لوگ ماننے کو تیار نہیں ہیں، مٹھی بھر لوگ ان کے اوپر ایمان لائے اور باقی سارے کے سارے لوگ حضرت نوح علیہ السلام کے دشمن ہو گئے، حضرت نوح نے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھایا اور دعا کی، رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اے اللہ اب میں تجھ سے دعا کرتا ہوں ان کافروں کو تو نہ چھوڑنا، اے اللہ ان مشرکوں کو تو زمین پر نہ چھوڑنا، ان کا نام و نشان تو ختم کر دینا، ان میں سے کسی کے گھر کو بھی تو باقی نہ رکھنا۔ اللہ نے کہا ٹھیک ہے، اے نوح ایک کشتی بناؤ ہمارے حکم سے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی بنائی، دور دور تک پانی کا نام و نشان نہیں ہے، نوح علیہ السلام کشتی بنا رہے ہیں، قوم کے لوگ آ کر کے دیکھتے ہیں، مذاق بھی اڑاتے ہیں، اے نوح کیا بات ہے، تم یہ کشتی کیوں بنا رہے ہو؟ یہاں تو کوئی پانی وغیرہ کا معاملہ نہیں ہے، کوئی سیلاب تو آیا نہیں ہے، کوئی باڑھ تو نہیں آئی ہے، تم یہ کشتی کیوں بنا رہے ہو؟ حضرت نوح علیہ السلام کہتے ہیں میرے اللہ کا حکم ہے، میرے رب کا حکم ہے، میں کشتی بنا رہا ہوں۔ کشتی بن کر کے تیار ہو گئی، اللہ نے حکم دیا ہے نوح اب ایک کام کرو، اس کشتی میں تم سوار ہو جاؤ اور تمہارے اوپر جو لوگ ایمان لائے ہیں، ایمان والے جتنے مرد و عورت ہیں تم سب کو شامل کر دو۔
نوح علیہ السلام نے اپنی کشتی میں سب کو بٹھا دیا، جتنے اس وقت مسلمان تھے سب کو اس کشتی پر حضرت نوح علیہ السلام نے بٹھا دیا۔ سارے لوگ جب کشتی پر سوار ہو گئے، اب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، زمین سے پانی کے چشمے ابلنے لگے اور پوری دھرتی پانی سے بھر گئی، اور اتنا بڑا سیلاب آیا کہ دنیا میں اس سے بڑا آج تک سیلاب نہیں آیا۔ نوح علیہ السلام کی پوری قوم سیلاب میں بہہ گئی، ڈوب کر کے مر گئی، ختم ہو گئی۔ جب وہ سیلاب آتا ہے، حضرت نوح علیہ السلام کی آنکھوں کے سامنے ان کا بیٹا کنعان بھی سیلاب میں ڈوبنے لگتا ہے۔ جب پانی آنے والا ہوتا ہے، حضرت نوح علیہ السلام اپنے بیٹے سے کہتے ہیں، یا بنی ارکب معنا، اے میرے بچے آ جا، اپنے باپ کی بات مان لے۔ زندگی بھر تو نے اپنے باپ کی بات نہیں مانی ہے، آج تو کم سے کم اپنے باپ کی بات مان لے، آج اپنے باپ کے ساتھ اس کشتی میں سوار ہو جا، تو بھی ایمان والوں میں شامل ہو جا۔ بیٹا کہتا ہے، اے ابا جان مجھے آپ کی کشتی کی ضرورت نہیں ہے، سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، اے ابا جان اگر کشتی آ بھی گئی تو اے ابا جان اگر پانی آ بھی گیا، اگر سیلاب آ بھی گیا تو میں کسی پہاڑ کے اوپر چڑھ جاؤں گا، میرا کوئی سیلاب میرا کچھ بھی بگاڑ نہیں پائے گا۔ اگر سیلاب آ بھی گیا تو آپ میری چنتا نہ کریں، میں کسی پہاڑ کے اوپر چلا جاؤں گا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے بڑے درد کے انداز میں فرمایا، لا عاصم اليوم من امر اللہ، اے میرے بچے آج اللہ کے عذاب سے تجھے کوئی نہیں بچا سکتا ہے۔ میرے بچے عذاب سے بچنے کا صرف ایک ہی راستہ ہے، تو میری کشتی میں آ جا۔ بیٹا تیار نہیں ہے، باپ اپنے بیٹے کو بلا رہا ہے، باپ اپنے بیٹے کو تباہ ہونے سے بچانا چاہتا ہے، باپ اپنے بیٹے کو جہنم میں جانے سے بچانا چاہتا ہے۔ اب میرے پیارے بھائیوں، یہاں پر میں وہی آیت آپ کو یاد دلاؤں گا، قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اے ایمان والو تو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ حضرت نوح علیہ السلام وہی کام تو کر رہے تھے، اپنے بچے کو سمجھا رہے تھے، اپنے بچے کو بتا رہے تھے، مگر بچہ ماننے کو تیار نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے ابھی دونوں باپ بیٹے کی بات چل ہی رہی تھی، فحال بینہما الموج فکان من المغرقین، اچانک سیلاب آیا، پانی کا تھپیڑا آیا، پانی کی موجیں آئیں اور نوح علیہ السلام کا بیٹا ان کی آنکھوں کے سامنے ڈوب گیا۔ یہاں تو بڑے بڑے پیر لوگ ہوتے ہیں اپنے مریدوں کو جہنم سے بچا لیتے ہیں۔ آج کل یوٹیوب کے اوپر ایک پیر صاحب آئے ہوئے ہیں، افغانستان کے رہنے والے ہیں، انڈیا میں آج کل ان کا دورہ ہوا ہے۔ وہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری صاحب کے دادا پیر کوئی تھے، ان کے بیٹے ہیں۔ اور آپ دیکھیں گے بھگوا کلر کا کپڑا پہنے ہوئے وہ آدمی، اور عجیب و غریب اس کی شکل ہے، اور اس کو یہ لوگ کہہ رہے ہیں اللہ کا ولی ہے۔ وہ ایک ٹائم کی نماز بھی نہیں پڑھتا ہے، وہ ناچ گانا بھی کر رہا ہے، وہ لڑکیوں سے ہاتھ پیر بھی ان کا چموا رہا ہے، اور وہ بہت بڑا اللہ کا ولی بنا بیٹھا ہے، اور یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے صاحب حضرت کا ہاتھ پکڑ کے چوم لو جنت میں چلے جائیں۔ یہاں حضرت نوح علیہ السلام اتنے بڑے پیغمبر ہیں، 950 سال تک اللہ کے دین کا کام کرنے والے پیغمبر ہیں، ان کا بیٹا ان کی آنکھوں کے سامنے ڈوب گیا۔ نوح علیہ السلام ہاتھ مسل کر کے رہ گئے، کچھ کر نہیں پائے۔ جب بیٹا ختم ہو گیا، حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اے اللہ تو نے تو وعدہ کیا تھا تو میرے پریوار کو بچائے گا، تو میرے اہل و عیال کو بچائے گا، تو میرے گھر والوں کو بچائے گا۔ ان ابنی من اہلی، اے اللہ میرا بیٹا بھی تو میرا پریوار میں سے تھا، میری فیملی میں سے تھا، اے اللہ میرا بیٹا جو میری آنکھوں کے سامنے ڈوب گیا۔ اللہ نے فرمایا یا نوح انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح، اے نوح تیرا بیٹا تیرے اہل و عیال میں سے نہیں تھا،
تیرے بیٹے کا عمل گڑبڑ تھا، تیرے بیٹے کا عمل صحیح نہیں تھا، وہ تھا تو تیرا بیٹا مگر چونکہ اس کا عمل صحیح نہیں تھا اس لیے وہ تیرے پریوار میں سے نہیں تھا۔ اللہ کے یہاں رشتہ داری نہیں دیکھی جائے گی، اللہ کے یہاں پریوار نہیں دیکھا جائے گا، اللہ کے یہاں تو ایمان دیکھا جائے گا، اللہ کے یہاں تو عمل دیکھا جائے گا۔ اے نوح تیرے بیٹے کا عمل صحیح نہیں تھا، اور اے نوح ہم تجھے وارننگ دے رہے ہیں کہ آج کے بعد تو ایسی کوئی دعا مت کرنا جس کا تجھے علم نہ ہو، تو ایسا کوئی سوال نہ کرنا ورنہ تو جاہلوں میں سے ہو جائے گا۔ غور کیجئے، حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈانٹ پڑائی گئی کہ اے نوح تمہیں ایسی دعا نہیں کرنی چاہیے تھی، تمہیں اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ تمہارے بیٹے کا ایمان صحیح نہیں ہے، تمہارے بیٹے کا عمل صحیح نہیں ہے۔ تو نوح علیہ السلام نے بھی میرے بھائیوں اسی آیت کے اوپر عمل کیا، قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، بچاؤ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے اور اپنے گھر والوں کو بچاؤ جہنم کی آگ سے۔ اور آگے بڑھیے، ابراہیم علیہ السلام کو دیکھو، ابراہیم علیہ السلام کو بڑی تمناؤں کے بعد، بڑی آرزوؤں کے بعد بڑھاپے میں 85 سال کی عمر میں، 90 سال کی عمر میں ان کو اولاد ملی، بڑے پیار سے انہوں نے نام رکھا اسماعیل۔ ابھی وہ بچہ چھوٹا ہے، ابھی وہ ماں کا دودھ پی رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک امتحان اور آ گیا، اے ابراہیم جاؤ اپنی بیوی ہاجرہ کو اور اپنے بچے اسماعیل کو تم مکہ کی سرزمین پہ چھوڑ کے چلے آؤ۔ کون سا مکہ؟ وہ 2021 کا مکہ نہیں ہے، وہ آج سے 4000 برس پہلے کا مکہ ہے، جب مکہ میں نہ انسان رہتا تھا، نہ پرندہ رہتا تھا، نہ پانی کا ایک قطرہ وہاں تھا، نہ اناج کا ایک دانہ وہاں رہتا تھا، وہ مکہ جہاں پر کوئی آبادی نہیں تھی۔ اللہ نے کہا جاؤ اپنے دودھ پیتے بچے کو اور اپنی بیوی کو چھوڑ کے چلے جاؤ۔ ابراہیم علیہ السلام نے، اللہ کا حکم تھا، کوئی چوچرا نہیں، کوئی اگر مگر نہیں تھی، بیوی کو لیا، بچے کو لیا اور عراق سے چل کر کے، فلسطین سے چل کر کے وہ آئے وہاں پر مکہ پر، اور جب اس جگہ پر پہنچے جہاں آج خانہ کعبہ ہے، وہاں اپنی بیوی ہاجرہ کو اور اپنے بچے اسماعیل کو انہوں نے چھوڑا اور وہاں سے پلٹ کر کے چلے۔ میری ماں بہنیں غور کریں، جب حضرت ابراہیم پلٹ کر کے جانے لگے، ایسے بات کرنے کو میں کیسے بول رہا ہوں؟ یا تو کہیں دور جا کے بات کیجئے، حضرت ہاجرہ نے شوہر سے پوچھا، اِلَىٰ مَن تَتْرُكُونَا، اے میرے سرتاج اس بے آب و گیا سرزمین میں کس کے حوالے چھوڑ کر کے جا رہے ہیں؟ یہاں نہ کوئی آدم زاد ہے، نہ کوئی انسان ہے، نہ کوئی پانی کا قطرہ ہے۔ اے ابراہیم اپنی بیوی اور بچے کو کس کے حوالے چھوڑ کر کے جا رہے ہیں؟ حضرت ابراہیم نے آسمان کی طرف انگلی دکھائی، حضرت ہاجرہ نے کہا اللہ امرک بہذا، اے میرے سرتاج کیا یہ اللہ کا آرڈر ہے، کیا یہ اللہ کا حکم ہے، کیا اللہ نے آپ کو یہ حکم دیا ہے کہ آپ اپنی بیوی بچے کو چھوڑ کر کے جائیں؟ کہا کہ ہاں میری بیوی یہ اللہ کا آرڈر ہے۔ اب اس عورت کا ایمان دیکھو میرے بھائیوں، کہتی ہے اِذَنْ لَا يُزَيِّئُنَ اللَّهُ أَبَدًا، اے میرے سرتاج اگر یہ اللہ کا حکم ہے تو آپ شوق سے چلے جائیے، اللہ تعالیٰ ہمیں برباد نہیں کرے گا۔ اگر اللہ کا حکم یہ ہے
تو اللہ کی یہ بندی تیار ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو رسوا نہیں کرے گا، بندوں کو ذلیل نہیں کرے گا۔ اس کو کہتے ہیں ایمان، اس کو کہتے ہیں اللہ کی ذات کے اوپر بھروسہ۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم تھوڑی دور آگے بڑھے، آسمان کی طرف ہاتھ اٹھایا اور کیا دعا کرتے ہیں، ذرا دعا کے الفاظ پر غور کرو۔ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ۔ اے میرے رب، میں اپنے بچے کو، اپنی بیوی کو تیرے گھر کے پاس چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، جہاں اناج کا ایک دانہ بھی نہیں ہے، پانی کا ایک قطرہ بھی نہیں ہے۔ ربنا لیقیموا الصلاۃ، اے اللہ تو توفیق دے میری اولاد یہاں پہ نماز قائم کرے، میرے بچے یہاں پہ نماز قائم کرے، تو ان کو اس بات کی توفیق دے۔ یہ دعا نہیں کہ اللہ میں بھی بچے کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، پتہ نہیں میرے باپ زندہ رہیں گے کہ نہیں۔ اللہ پر بھروسہ ہے، اللہ نے بلایا ہے، اللہ بچائے گا، اللہ حفاظت کرے گا۔ دعا کر رہے ہیں تو کیا کر رہے ہیں کہ اے اللہ میری اولاد کو تو نماز کی توفیق۔ آج ہماری آنکھوں کے سامنے ہمارے بچے نماز نہیں پڑھتے اور ہم ان کو نماز پڑھنے کے لیے بولتے تک نہیں ہیں، اور بولیں گے کس منہ سے؟ ہم تو خود نماز نہیں پڑھتے، اپنے بچوں کو کس منہ سے ہم نماز کے لیے بولیں گے؟ اللہ کے پیارے نبی تو یہاں تک فرماتے ہیں مَرُوا أَوْلَادَكُمْ بِالصَّلَاةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِينَ، جب تمہارے بچے 7 سال کے ہو جائیں تو نماز کا حکم دو، وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ 10، اور جب 10 سال کے ہو جائیں اور نماز نہ پڑھیں تو ان کی پٹائی کرو، ان کو مارو۔ یہاں باپ اپنے بیٹے کو نماز نہ پڑھنے پر کیسے مارے گا، اور ماں اپنی بچی کو کیسے مارے گی جب ماں خود نماز نہیں پڑھتی اور باپ خود نماز نہیں پڑھتا؟ میرے بھائیوں، اسی لیے اللہ نے کہا پہلے اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، اور اس کے بعد اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے۔ ہم نمازی بنیں گے تو ہمارا بچہ نمازی بنے گا، ہماری اولاد نمازی بنے گی۔ اگر ہم نمازی نہیں ہیں تو ہمارا بچہ نمازی نہیں بن سکتا۔ ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے ہیں ربنا لیقیموا الصلاۃ، اے اللہ تو توفیق دے میری اولاد کو وہ یہاں پہ نماز قائم کرے، وارزقہم من الثمرات، اور اے اللہ تو توفیق دے میری اولاد کو تو پھلوں کی روزی بھی ان کو عطا فرما۔ ابھی وہ مکہ کی سرزمین پر اپنے بچے کو چھوڑ کے جا رہے ہیں جہاں اناج کا ایک دانہ بھی نہیں ہے، جہاں اناج کا ایک دانہ بھی نہیں ہے، جہاں پانی کا ایک قطرہ بھی نہیں ہے۔ اس سرزمین پر حضرت ابراہیم یہ دعا کر رہے ہیں کہ اے اللہ تو میری اولاد کو پھلوں کی روزی عطا فرما، میری اولاد کو اس مکہ کی سرزمین پہ کبھی پھلوں کی کمی نہ ہو۔ آج بھی جا کر کے دیکھ لو، دنیا کا کوئی پھل ایسا نہیں ہے جو مکہ میں آپ کو نہ مل جائے۔ حالانکہ مکہ میں کھجور کے علاوہ کچھ پیدا نہیں ہوتا، مگر آج مکہ کے اندر آپ کو ہر طریقے کا پھل مل جائے گا۔ یہ ابراہیم کی دعا کی برکت ہے میرے پیارے بھائیوں۔ جب باپ کے دل سے دعا نکلتی ہے تو اولاد کے لیے اس باپ کی دعا بھی اثر کرتی ہے۔ ابراہیم نے دل کی گہرائیوں سے دعا کی، ان کی دعا کو اللہ تعالیٰ نے قبول کیا، اور ان کی اولاد کو آج تک اللہ تعالیٰ پھلوں کی روزی دے رہا ہے۔ تو حضرت ابراہیم نے جو دعا کی اپنی اولاد کے لیے نماز کی پابندی کی دعا، اور آگے بڑھی ابراہیم علیہ السلام ایک اور دعا کرتے اللہ کی بارگاہ میں، وَجُنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اے اللہ تو مجھے اور میرے بچوں کو بت پرستی سے بچا، شرک سے بچا۔ آج اہل حدیث اور قرآن و حدیث پہ چلنے والا اپنی بیٹی کی شادی کرتا ہے ایسے گھر میں جہاں شرک ہو رہا ہے، پتا ہے میری بیٹی جائے گی، میرے نواسوں کے پیدا ہونے کے بعد ان کے گلے میں تعویذ پہنایا جائے گا، پتا ہے
میری بیٹی کو زبردستی مزار پہ لے جا کے سجدہ کرایا جائے گا، مگر چونکہ داماد اچھا مل رہا ہے اور میرے مطلب کا مل رہا ہے، میری برادری کا مل رہا ہے، ہم نے برادری کو پرائیورٹی دی، ہم نے پیسے کو پرائیورٹی دی، ہم نے دنیا کی دولت کو پرائیورٹی دی، ہم نے ایمان کو ترجیح نہیں دی، ہم نے شرک اور توحید کو ہم نے سمجھا ہی نہیں میرے پیارے۔ یہاں حضرت ابراہیم دعا کر رہے ہیں کہ اے اللہ وَجُنُوبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اے اللہ تو مجھے اور میری اولاد کو شرک سے بچانا، تو مجھے اور میری اولاد کو بت پرستی سے بچانا۔ کیوں کیا حضرت ابراہیم نے ایسی دعا؟ کیوں کی میرے بھائیوں؟ کیونکہ ابراہیم علیہ السلام نے اسی آیت کے اوپر عمل کیا تھا، قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچانا۔ اور آگے بڑھیے، ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے ہوئے، ایک بیٹے کا نام تھا اسماعیل اور ایک بیٹے کا نام تھا اسحاق۔ اسحاق کے بیٹے ہوئے یعقوب، اور یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے۔ ان 12 بیٹوں میں جو سب سے چھوٹا بیٹا تھا، اس بیٹے کا نام تھا یوسف۔ یوسف نے ایک خواب دیکھا بچپن میں کہ 11 ستارے ہیں، چاند ہے، سورج ہے، سب میرے آگے سجدہ کر رہے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنا یہ خواب اپنے باپ کو بتایا، کہا کہ ابا جان میں نے ایسا خواب دیکھا ہے، 11 ستارے مجھے سجدہ کر رہے ہیں، چاند مجھے سجدہ کر رہا ہے، سورج مجھے سجدہ کر رہا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے پوتے تھے حضرت یعقوب، بہت دماغ تھا ان کے پاس، بہت ذہین تھے، بہت جینیس تھے۔ سمجھ گئے میرا بیٹا یوسف بہت اونچے مقام پر جائے گا، بہت اچھا خواب دیکھا ہے میرے بیٹے نے۔ لیکن اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہیں، یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا، اے میرے بچے تو اپنا خواب اپنے بھائیوں کو نہ بتانا، ورنہ تیرے بھائی لوگ تیرے خلاف چال چلیں گے۔ ان الشیطان للانسان عدو مبین، اور اے میرے بچے یاد رکھ شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے۔ کیوں کہا حضرت یعقوب نے ایسا؟ وہ جانتے تھے کہ میں جتنی محبت یوسف سے کرتا ہوں اتنی باقی 11 بیٹوں سے نہیں کرتا۔ اگر یوسف علیہ السلام نے اپنا یہ خواب باقی بھائیوں کو بتا دیا، ہو سکتا ہے بھائیوں کے دل میں حسد کی آگ پیدا ہو جائے اور بھائی اس کے دشمن بن جائیں۔ لیکن یوسف ابھی چھوٹے ہیں، تو حضرت یعقوب علیہ السلام یوسف سے یہ کہہ رہے ہیں کہ بیٹا دیکھو شیطان انسان کا دشمن ہے، تاکہ بیٹے کی نظر میں یہ میسج نہ چلا جائے کہ میرے بھائی لوگ میرے دشمن ہو جائیں گے، بیٹے کے دل میں یہ میسج جائے کہ اگر میرے بھائی لوگ میرے خلاف کوئی کام کریں گے تو شیطان کے بہکاوے میں آ کر کے کریں گے، شیطان دشمن ہے میرا، میرے بھائی لوگ میرے دشمن ہیں۔ یہ ہوتی ہے حکمت کے ساتھ اپنے بچوں کی تربیت کرنا اور اپنے بچوں کو جہنم کی آگ سے بچانا۔ جب حضرت یعقوب کا آخری ٹائم آیا، جب انتقال کا ٹائم آیا، حضرت یعقوب نے اپنے 12 بیٹوں کو بلایا۔ 12 بیٹوں کو بلا کر کے حضرت ابراہیم نے اپنے مرنے کے پہلے، حضرت یعقوب نے اپنے مرنے کے پہلے وصیت کی۔ آؤ ذرا دیکھیں وہ وصیت کیا کی۔ آج تو ہم میں سے کوئی آدمی مرتا ہے تو مرنے کے پہلے اپنے بچوں کو اپنی پراپرٹی کی وصیت کر کے جاتا ہے، دیکھو میرے اتنے بیگھہ کھیت ہیں، میرے فلاں فلاں مکان ہیں، میں اتنا کیش چھوڑ کے جا رہا ہوں، میں اتنے زیور چھوڑ کے جا رہا ہوں، اتنا تم لے لینا، اتنا تم لے لینا۔ ہم تو اپنی پراپرٹی کی بات کرتے ہیں، اپنے پیسوں کی بات کرتے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے مرنے کے پہلے کس بات کی بات کی؟ آئیے ذرا قرآن میں ہم دیکھتے ہیں۔ أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِن بَعْدِي، میرے بندو ذرا یاد کرو جب یعقوب کی موت کا ٹائم تھا اور یعقوب نے اپنے بچوں کو بلایا تھا اور یعقوب اپنے بچوں سے پوچھ رہے تھے مَا تَعْبُدُونَ مِن بَعْدِي، میرے بچوں یہ بتاؤ کہ تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ تم توحید پر رہو گے یا شرک کرنے لگو گے؟ تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟
قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق. سارے بچوں نے کہا کہ اے ابا جان آپ چنتا نہ کریں، آپ فکر نہ کریں، ہم توحید پر رہیں گے، ہم اسی اللہ کی عبادت کریں گے جس اللہ کی آپ عبادت کرتے ہیں، اور ہمارے باپ دادا ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق جن کی عبادت کرتے تھے ہم انہی کی عبادت، اسی اللہ کی عبادت کریں گے. پتہ یہ چلا اولاد کے ایمان کی فکر بھی ہونی چاہیے. آج مسلمان لڑکیاں غیروں کے ساتھ بھاگ رہی ہیں میرے پیارے. کشن گنج سے لے کر کے کٹیہار سے لے کر کے پٹنہ سے لے کر کے بنارس اور مئو سے لے کر کے دلی اور ممبئی تک بہت برا حال ہے. ہوٹلوں کے کمروں میں اب غیر مسلم لڑکوں کے ساتھ برقع اور نقاب پہننے والی مسلمان لڑکیاں جا رہی ہیں. اپنی عزت ہی کا سودا نہیں کر رہی ہیں، اپنے ایمان تک کا سودا کر رہی ہیں. اور اسلام کے دشمنوں نے پوری پلاننگ کے ساتھ ایک مشن چلایا ہے مسلمان لڑکیوں کو پھنسانے کا. چونکہ مسلمان لڑکے تو گٹکھا کھانے میں بزی ہیں، مسلمان لڑکے تو آوارہ گردی کرنے میں بزی ہیں، مسلمان لڑکوں کو پڑھائی لکھائی سے کچھ خاص مطلب ہے نہیں. تو مسلمان لڑکیاں جو کالجوں میں پڑھ رہی ہیں، جو یونیورسٹی میں پڑھ رہی ہیں، جو اعلیٰ تعلیم حاصل کر رہی ہیں، انہیں پیار اور عشق کرنے کے لیے غیر مسلم لڑکے زیادہ اچھے سمجھ میں آ رہے ہیں، زیادہ مناسب سمجھ میں آ رہے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ بڑے شہروں سے لے کر کے چھوٹے شہروں تک آج مسلمان لڑکیاں بڑی تعداد میں غیر مسلم لڑکوں کی جال میں پھنس رہی ہیں. اور ایسے بھی کیس آئے ہیں غیر مسلم لڑکے نے شادی کی، اس کو اسلام سے نکالا، اس کو مرتد بنایا، اس عورت کو کافر بنایا، اس کے ایمان کو بھرشٹ کیا، اس کے ایمان کو ختم کیا، اور اس کے بعد اس کے ساتھ اپنی ہوس کو پورا کیا، اور اس کے بعد اسے بڑی بے دردی سے قتل بھی کر دیا، اس کی جان بھی لے لی. یعنی ایمان سے بھی ہاتھ دھو رہی ہے اور جان سے بھی ہاتھ. میرے پیارے بھائیو، اگر آپ کے گھر میں بھی بیٹی پل رہی ہے، اگر اللہ نے آپ کو بھی لڑکی دی ہے، بیٹی دی ہے، تو یاد رکھو بیٹی کا باپ ہونا یہ بہت بڑی بات ہے. اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو بیٹی دیا ہے، آپ ایک بیٹی کے باپ ہیں، اگر آپ ایک بیٹی کی ماں ہیں، تو اللہ نے آپ کو بہت اونچا مقام دیا ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں من آل جاریتین حتی تبلغا، جس نے دو بیٹیوں کی پرورش کی، جس نے دو لڑکیوں کو پالا یہاں تک کہ وہ لڑکیاں جوان ہو گئیں، لڑکیوں کو جوان ہونے تک ان کو پالا پوسا، ان کا حق ادا کیا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں جا یوم القیامت انا وہو کہاتین، آپ نے اپنی دونوں انگلیوں کو دکھا کر کے فرمایا کہ دونوں لڑکیوں کو پالنے والا چاہے وہ ماں ہو چاہے وہ باپ ہو، وہ کل قیامت میں اپنے نبی کے ساتھ آئے گا جیسے یہ دونوں انگلیاں ایک دوسرے کے ساتھ ہیں. لڑکیوں کو پالنے والا اور لڑکیوں کی صحیح پرورش کرنے والا کل قیامت کے دن اپنے نبی کے ساتھ رہے گا. میرے پیارے بھائیوں، لڑکی کو اللہ نے اگر آپ کو لڑکی کا باپ بنایا ہے، آپ کے گھر میں آپ کی بیٹی ہے، تو آپ بڑے خوش نصیب ہیں. اللہ نے آپ کو جنت میں جانے کا ایک موقع دیا ہے. مگر میرے پیارے بھائیوں، یہ بیٹی ایک بہت بڑا امتحان بن کر کے بھی آپ کے گھر میں آتی ہے. اس بیٹی کی صحیح تربیت کرنا ہے، اس بیٹی کو زمانے کی نگاہوں سے بچانا ہے، اس بیٹی کو غلط راستے پر جانے سے بچانا بھی آپ کی ڈیوٹی، آپ کی ذمہ داری ہے. جاننا چاہتے ہیں کہ بیٹی کتنا بڑا امتحان ہے؟ آئیے ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں. بخاری اور مسلم کی روایت ہے، اما عائشہ فرماتی ہیں ایک دن میں گھر میں بیٹھی ہوئی تھی، ایک مانگنے والی عورت آتی ہے، سائلہ آتی ہے. اس نے مجھ سے کچھ کھانے کو مانگا. اس عورت کے ساتھ دو چھوٹی چھوٹی بچیاں بھی تھی، دو چھوٹی چھوٹی لڑکیاں بھی تھی. اما عائشہ فرماتی ہے میں نے پورے گھر میں تلاشی لے لی، اور پورے گھر میں تلاشی لینے کے بعد مجھے صرف ایک کھجور ملی. میں نے وہ کھجور اٹھا کر کے اس عورت کو دے دیا.
آج ہمارے گھر میں لاکھوں ہوتا ہے لیکن اللہ کے راستے میں سینکڑوں دینا بھی ہمیں پہاڑ گزرتا ہے. ایسا لگتا ہے کہ ہمیں دل پر چھری چلا کر کے ہم اللہ کے راستے میں پیسہ دیتے ہیں. میری ماں بہنوں، حضرت عائشہ نے وہ ایک کھجور جو گھر میں رکھی تھی اس کو بھی یہ سوچ کر کے نہیں چھوڑا کہ میں کیا کھاؤں گی، اپنی فکر نہیں ہے. دروازے پر ایک سائلہ آئی ہے، مانگنے والی آئی ہے، حضرت عائشہ نے وہ کھجور اٹھائی اور اس عورت کو دے دی. اب ذرا غور سے